أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، سورۃ النساء کے احکامات میں سے 8واں حکم ہے، اور یہ اصلاح ازواج اور توبہ کے شرائط، اور تیسرا نکاح میں دیا گیا مہر واپس نہ لیا کرو۔ یہ 3 باتیں اس رکوع میں ہیں۔ پہلی بات ہے اصلاح ازواج، بیویوں کی اصلاح۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو بے حیائی کو لے کر آتی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری منکوحہ میں سے کوئی عورت اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، یہاں بے حیائی سے مراد زنا ہے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو 4 گواہ اس پر قائم کر لیا کرو، فاستشہدوا قائم کر لو، گواہ بنا لو، علیہن ان کے اوپر، 4 منکم تم میں سے یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو گواہ ہوں گے، ایک تو عاقل گواہ ہوں، عقل مند ہوں، نمبر 2 بالغ ہوں، عاقل بالغ، اور تیسری جو بات ہے منکم سے اشارہ ہے کہ وہ گواہ مسلمان ہوں، آپ کے معاشرے کے لوگ ہوں، کہ ٹھیک ہے بے حیائی کا اگر ارتکاب ہوا ہے تو یہ تمہارے آس پاس غیر مسلم اقوام کو اس کی اطلاع اور اس کا ادراک تاکہ نہ ہو، تم اپنے ماحول اور معاشرے کے گواہوں کو مقرر کر لیا کرو، غیروں سے تم نے گواہ نہیں لینے، اس لیے کہ اپنے عیوب اور اپنی برائیاں باہر تاکہ نہ جائیں، کسی اور کو اس کا ادراک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا فاستشہدوا علیہن 4 منکم، 4 گواہ قائم کر لو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیتے ہیں، ان کے اس جرم کی گواہی دے دیتے ہیں، اور وہ یوں اقرار کریں کہ ہاں ہم نے یہ جرم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف کہ ہاں میرا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا، میں نے اس گھر کے اندر کسی مرد کو داخل ہوتے دیکھا، اس پر گواہی کا اعتبار نہیں ہے، 4 گواہ صاف صاف کہیں کہ ہم نے یہ جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دونوں اگر مشکوک حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بیٹھے ہوئے نے کا انہوں نے اقرار کیا ہے، گواہی دی ہے، تو بھی اس گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، صریح اور صاف صاف گواہی ہوگی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ برا منظر دیکھا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر اس بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو روک لیا جائے گا، فی البیوت، گھروں کے اندر، ان کو قید
قید کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، حتی یتوفاہن الموت، بند کر دیں گے یہاں تک کہ ان پر موت طاری ہو جائے، یعنی فرشتہ آ جائے موت کا اور موت کا فیصلہ ہو جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، او یجعل اللہ، یا اللہ پاک بنا دے لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی اور راستہ۔ یہ ابتدا کی بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس وقت یہ حکم دیا کہ جو عورتیں اس قسم کا ارتکاب اگر کر لیتی ہیں تو 4 گواہوں کو قائم کرنے کے بعد ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم نازل ہو جائے یا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ تو اب اس کے بعد چونکہ اللہ کے احکام اور نازل ہوئے، اور ان احکام سے مراد یہ کہ اگر زنا کرنے والی عورت وہ اور مرد اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ایک حکم تو یہ آ گیا، یہ سورۃ النور میں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حکم یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بے حیائی کا ارتکاب دیکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور نہ گواہ وہ قائم کر سکتا ہے اس موقع پر، تو وہاں شریعت نے حکم جو دیا ہے وہ لعان کا حکم دیا کہ 4 قسمیں کھا کر یہ آدمی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے ارتکاب کیا ہے بے حیائی اور فاحشہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے ارتکاب کیا ہے تو پھر اس کو حد جاری کی جائے گی، اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نے ارتکاب نہیں کیا اور یہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا تم 4 قسمیں کھا کر یہ کہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم کھائے گی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو۔ تو اس طرح سے پھر ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی۔ واللذان یأتیانہا منکم، اس کے بعد دوسرا حکم یہ سنایا واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 شخص جو آپس میں کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، واللذان یأتیان، کوئی جنس پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ آپس میں جنسی تسکین کر کے ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں، واللذان، وہ مرد، یأتیانہا، جو بے حیائی کا ارتکاب کر دے، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی۔ اب یہ سخت سزا، اس کی تفسیر اور تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ اگر 2 مرد اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب آپس میں کر لیتے ہیں اور جنس پرستی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ ان کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی سزا پہاڑ سے نیچے گرانا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی سزا جوتے مار کر ان کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی ہو سکتا ہے، جو حاکم وقت ان کی سزا مقرر کر دے مصلحت کو دیکھ کر۔ بہرحال سخت سے سخت سزا، بدترین سزا انہیں دی جائے گی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ہاں فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحَا، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کا وہ قصد اور ارادہ کر دیتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے آپ اعراض کر لو، پھر آپ انہیں سزا نہ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب بات آئی کہ توبہ کے کیا شرائط ہیں، کس کی توبہ کو اللہ پاک قبول کرے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک انما التوبہ، توبہ، علی الذین، ان لوگوں کے، علی اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالی نے توبہ کا قبول کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ انما التوبہ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ پاک نے اپنے احسان کے طور پر اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے گا۔ کن لوگوں کی؟ للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو لوگ بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، السوء، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یعنی جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں تو وہ نادانی کی بنیاد پر ان سے یہ جرم ہو گیا ہو تو ان ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ ثم یتوبون، دوسری بات یہ ہے کہ وہ توبہ
توبہ کر رہے ہوں من قریب جلد از جلد موت سے پہلے پہلے فاولئک یتوب اللہ علیہم ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ پاک خوب جانتا ہے علیمن کس چیز کو جانتا ہے کہ کس نے دل سے توبہ کی ہے علیمن جانتا ہے کس نے دل سے اخلاص سے توبہ کی اس کو جانتا ہے اور حکیمن اور حکمت کا تقاضا یہ ہے اس نے جو سزا مقرر کی ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. ہاں تو یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ دو باتیں بتائیں توبہ کی قبولیت کے لیے. ایک بات تو یہ کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اپنی گناہ اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہے جہالتاً اپنی غلطی پر نادم ہے. یہ نہیں کہ ڈھٹائی کر رہا ہو کہ گناہ کرنے کے بعد کہے نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے, یہ نہیں. ایسوں کی توبہ تو یہ تو کفر کا ارتکاب ہے, قریب کفر کے آدمی چلا جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے کہ انسان گناہ کر کے گناہ نہ سمجھے اور اس گناہ کو فخر کے طور پر بیان کر رہا ہو, یہ نہیں. دوسری شرط یہ بتائی کہ ثم یتوبون من قریب توبہ کریں تو جلد از جلد توبہ کر لیں, موت سے پہلے توبہ کر لیں. کسی بھی وقت موت سے پہلے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت جب ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت طاری ہو جائے اور اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا وقت آ جائے قال پھر یوں کہے انی تبت الآن میں تو اب توبہ کر رہا ہوں انی بے شک میں توبہ کر رہا ہوں الآن اب وللذین یموتون اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی یموتون کہ جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں وہ مرتے ہیں کہ وہ کفر پر ہوتے ہیں کافر ہو کے مرتے ہیں. یعنی ایک تو توبہ ایسوں کی قبول نہیں ہوتی جو بالکل مرتے وقت توبہ کریں. نمبر دو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو شرک پر ہو اور اسلام سے نکل کر جن کا خاتمہ ہو. اس قسم کے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما ایسوں کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب حلق تک موت نہ پہنچے. اگر حلق تک موت آ گئی اب بندے کی توبہ قبول نہیں ہے, اب اس کا کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہے. اب چونکہ وہ دار الجزا میں جانے والا ہے, دار العمل سے وہ نکل چکا ہے, لہذا اب عمل کی جگہ نہیں رہی, توبہ کی جگہ نہیں رہی. اس سے پہلے جب بھی انسان اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے, تنہائی میں گناہ ہوا ہو, مجمع میں گناہ ہوا ہو, علی اعلان ہوا ہو, چھپ کر ہوا ہو, کسی بھی طرح سے کسی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے, موت سے پہلے اگر اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان پائے گا. اور اگر نہیں توبہ کرتا اور موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. توبہ کے شرائط کے بعد پھر تیسرا حکم اس میں یہ ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے بالکل حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے, کرہن جبرن تم عورتوں کے وارث بن جاؤ. ہوتا یہ تھا جیسے پیچھے بھی آ چکا کہ یتیم بچیوں کو باہر نہیں دیا کرتے تھے اور اپنے خاندان میں یا خود ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے یا اپنے کسی بیٹے سے ان کا نکاح کرا دیا کرتے تھے. دو وجہ سے, ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ یہ یتیم بچی ہے اور ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے حقوق ہم نہ بھی ادا کریں تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود جو اس کے وارث ہیں, ہم سے کون پوچھے گا. ظاہر ہے بچی جب باہر کی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے حق اگر کوئی نہ ادا کرے تو اس کے ماں باپ موجود ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں, انہیں پوچھنے کا حق ہے, پوچھنے کا وہ حق رکھتے
جاتے ہیں تو یہ یتیم بچی ہے، اس کا کون پوچھے گا؟ تو اس لیے عام طور پر عرب میں یہ رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ یتیم بچیوں کو باہر نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ایک اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ مہر کا مسئلہ ہے، ان کو مہر دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنی تربیت میں ہیں، وہ تو اپنے گھر میں ہیں، تو اس لیے ان کو مہر بھی دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اور اگر اس یتیم بچی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پھر اسے باہر نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ کیوں نہیں کرنے دیتے تھے؟ کہ باہر نکاح کرے گی تو جو مال ہے وہ سارا گھر چلا جائے گا، تو خود اس عورت کے وارث بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی اسی نظریے سے بیٹی کا، بچی کا، لڑکی کا اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، اور اس کو باہر نکاح سے روکا جائے اس لیے کہ اگر یہ نکاح کرے گی تو یہ سارا مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا، تو یہ بڑا ظلم ہے اور یہ ظالمانہ حصول ہے۔ اس سے آدمی اپنے آپ کو، معاشرے کو پاک کرے۔ تو اس لیے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے، کرہن جبرن، وہ تو نہیں چاہتی لیکن تم نے جبرن وارث بن گئے ہو۔ ولا تعضلوہن، اور تم مت منع کرو ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتہن، اور تم انہیں منع نہ کرو، انہیں مت روکو، نکاح سے مت روکا کرو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتہن، اور اس بات پر بھی تم انہیں پابند نہ کرو، نہ روکو، لتذہبوا تاکہ تم حاصل کر لو، لے لو، ببعض ما آتیتموہن بعض وہ مال جو تم نے دیا ہے، یعنی جو تو مال تم نے بطور مہر کے دیا ہے اس مال کو بھی تم واپس مت لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ صورت ہے اس مال کے لینے کی، الا ان یاتینا کہ وہ اگر کوئی ارتکاب کرتی ہے صاف کھلی گناہ کا اور فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو پھر جو مہر آپ نے دیا ہوا ہے وہ مہر اگر آپ مہر ان سے لیتے ہو اور لے کر خلع کی صورت بن جاتی ہے، اب مرد کا اس سے مہر لینا اور لے کر اسے طلاق دینا یہ کیا ہے؟ یہ خلع ہے۔ تو یہ خلع کی صورت ہے کہ مرد اس سے مال وصول کر کے اس کو فارغ کر دے، یہ گنجائش اس صورت کے اندر ہے کہ جب عورت کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو، یا وہ بد اخلاق اس قدر ہو کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور بد اخلاق ہو، بد چلن ہو اور باہمی زندگی گزارنے کی کوئی صورت اب نہیں بن رہی ہے، تو اب گنجائش ہے مرد کو کہ وہ جو مہر اس نے دیا ہے وہ واپس لے کر اس کو آزاد کر دے۔ لیکن پھر بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارتے رہنا، وعاشروہن اچھا سلوک کرتے رہنا ان کے ساتھ، عاشروہن اچھی معاشرت ان کے ساتھ کرنا، بالمعروف عرف کے مطابق، یعنی ان کے نان نفقے کا بھی خیال رکھنا اور ان کی ہر چیز کا اور ہر ضرورت کی خبر گیری رکھتے رہنا۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارش فرمائی ہے عورتوں کے حق میں، اللہ نے سفارش فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے کہ اے لوگو تم عورتوں کے حق میں، عورتوں کے معاملے میں میری سفارش کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کے نان نفقے کا تم خیال کیا کرو، بلا وجہ انہیں بے عزت اور بے اکرام مت کیا کرو، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ بھی سفارش فرما رہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ تم معاملہ کرو حسن کے ساتھ اچھا۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ فإن کرہتموہن، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، طبعاً تم ناپسند کرتے ہو، یا کسی وجہ سے کسی خاص ان کی غلطی اور خامی کی وجہ سے اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو صبر کر لو۔ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اگر ذرا سی اس کی کوئی بات ناپسند آ گئی تو تم طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور یہ اچھا تھوڑا ہی، یہ اچھا کردار تو نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی اس غلطی کے ساتھ تم اسے برداشت کرتے رہو اور صبر کرتے رہو تو اللہ پاک اس پر تمہیں اجر دے گا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اور اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ڈالے گا. وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ پیدا کر دے گا فیہ اس میں خیرن کثیرا بہت بڑی خیر. کیا ممکن ہے یہ تمہیں ناپسند تو ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسی صبر کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. اور اس کی عادتیں تمہیں ناپسند تو ہیں ممکن ہے لیکن اگر تم صبر کر لو تو اللہ پاک اسی سے تمہیں کوئی ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو تمہاری نیک نامی کا ذریعہ بن جائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنے. اور اسی طرح سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر اس کی کوئی ناپسند حرکت آپ اس کو برداشت کر لیتے ہو تو اس کو برداشت کر لو اور اپنے پاس زندگی اس کو گزارنے دو. ممکن ہے تم اسے چھوڑ کر دوسری کے پاس جاتے ہو اور کوئی دوسری اختیار کرتے ہو اور الگ سے نکاح کرتے ہو تو کیا پتہ اس کا کردار اس سے بھی بد ہو. تو اس لیے انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. بیویوں کی معمولی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اسی نظر انداز کرنے میں بھلائی ہے, خیر ہے. ہر وقت کوستے رہنا, ہر وقت ڈانٹتے رہنا, ہر وقت برا بھلا کہتے رہنا اور ہر وقت جو ہے وہ الزام تراشی کا ان کو نشانہ بناتے رہنا, یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. یہ ظلم ہے اور خوشگوار زندگی کے اصولوں میں یہ بات شامل نہیں ہے. خوشگوار زندگی یہ ہے کہ غلطیوں پر درگزر کرو, معاف کرتے جاؤ. اور عورت کو بھی چاہیے کہ جب درگزر والا معاملہ اس کے ساتھ ہو تو وہ بھی عزت کے ساتھ مرد کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے اور محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ نباہ کرنے کی کوشش کرے. اگر اس کی غلطی نظر انداز کی گئی ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے, قصور کا اعتراف کرے کہ ہاں واقعتاً میری غلطی ہے, آپ نے میری غلطی کو نظر انداز کیا, آپ نے حسن ظرف اور بڑے ظرف سے آپ نے کام لیا ہے اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے میری غلطی کو نظر انداز کیا. تو عورت کو بھی مرد کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے نظر انداز کر دیا غلطی کو اور وہ یہ کہہ رہی کہ ہاں نظر انداز ہی کرنا چاہیے تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے نظر انداز کیا اور وہ اور گناہ پر اور غلطی پر جری ہو جائے, اگلی مرتبہ اور ڈٹ کر کرے یا اپنی غلطی کو ڈھٹائی کے طور پر پیش کرے کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے. نہیں, اسے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہے تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان میں تمہارے لیے کوئی ایسی خیر پیدا کرے جو تمہارے لیے بہتر ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. 10واں حکم یہ آیا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا, 9واں حکم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا اور اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو زوج مکان زوج, ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے والی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی شخص کے پاس 4 بیویاں موجود ہے, اب 5ویں تو نہیں لے سکتا لیکن ان 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر پھر اگر 5ویں سے اور 4تھی سے نکاح کرتا ہے, بیک وقت 4 کا رکھنا اس کی گنجائش ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی گنجائش تو ہے. وآتیتم احداہن قنطارا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم میں سے کسی ایک نے ان کو مہر دیا ہو قنطارا, بہت بڑا مال اور بڑا ڈھیر مال کا دیا ہو, فلا تاخذوا منه شیئا, تب بھی اس مہر میں سے تم کچھ بھی وصول نہ کرو. جب تمہاری رخصتی ہو چکی ہے تو جتنا بھی بڑا مال آپ نے دیا ہے, جو کچھ جائیداد آپ نے اسے دی ہے, جو کچھ مال و متاع آپ دے چکے ہیں, اس مال کا طلاق کے بعد واپس لینا مردانگی کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. بات سمجھے جی. عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو مرد اپنی تمام چیزوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. مہر کی کسی شے کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, اگر مہر کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے بطور گفٹ کے اگر اسے دی ہے تو ہدیہ اور ہبہ ہے, یہ بھی واپس نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہبہ اور ہدیہ اور گفٹ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسا کہ کتا قے کر کے اسے چاٹتا ہے. وہ تو بدترین عمل ہے.
تو ایک ایک چیز کا مطالبہ کرنا، حساب کرنا، پوری فہرست بھیج دینا کہ بھائی میری یہ چیزیں واپس کرو، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کرے گا، اللہ آپ کو اور عطا کرے گا، اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ یہاں کیا فرمایا؟ احداہن قنطارن، اگر مال کا ڈھیر، قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کا ڈھیر، اگر سونے چاندی کا ڈھیر بھی تم نے دیا ہو فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس کو واپس مت لو، اس لیے کہ رخصتی اگر ہو چکی ہے تو رخصتی کے بعد اب وہ مال تمہارے لیے مہر کا واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، اتاخذونہ بہتانا، کیا تم بڑے بہتان کو کماتے ہو، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صاف صاف صریح ظلم کو کماتے ہو۔ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت سے جو تم نے یہ مال واپس وصول کیا ہے یہ اس کا حق تھا، چونکہ رخصتی ہو چکی ہے، ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے، اب یہ مہر اس کا حق تھا۔ اب کوئی مہر مرد اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، بلا وجہ کے مطالبہ کرتا ہے، تو اب گویا کہ یہ اس پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، الزام ڈال رہا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس مہر کو واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ چکے ہو۔ کیا مطلب؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، قرآن کنائی الفاظ استعمال کرتا ہے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم مرد اپنی بیویوں کے پاس پہنچ چکے ہو، معنی یہ ہے کہ رخصتی ہو چکی اور ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو، اب تمہیں لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے ایک بڑا عہد لے لیا ہے، اور وہ آپ سے عہد لے چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ عہد لے چکی ہیں کہ جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت جو مہر کی تصریح ہوئی تھی، اور وہ مہر کی تصریح ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو گیا ہے، تو گویا کہ اب اس عورت نے آپ سے جو میثاق اور عہد لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کروں گی اور تم مجھے اس کے بدلے میں مہر دو گے اور مجھے نان نفقہ دو گے اور مجھے رہائش دو گے، یہ اس عہد کے اندر، ایجاب اور قبول کے عہد کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، ایجاب قبول کے موقع پر تو یہ ساری باتیں صراحتاً تذکرہ تھوڑی ہوتی ہیں، تو بھئی ہم نے مسائل سیکھے کہاں ہیں جو تذکرہ ہو، سمجھے؟ تو اس موقع پر نکاح پڑھانے والوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس موقع کے مسائل ضرور بیان کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ مسائل ضرور بیان کرنے چاہیے اس وقت کے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، چونکہ ہم نے ساری چیزیں سیکھی ہیں، سب کچھ جو ہے ماحول اور معاشرے کے مطابق اچھے سے اچھے ہال ہم نے بک کیے ہیں، اور اچھے ولیمے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، بہترین رخصتی کا ہم نے اہتمام کیا ہے، ہر رسم ہم نے پوری کی ہے، لیکن نہیں سیکھا تو دین کا معاملہ نہیں سیکھا۔ کہ لڑکا یہ کہتا ہے، لڑکی کی طرف سے وکیل آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے فلانا بنت فلاں کو فلاں کے عقد نکاح میں ایک مہر کے عوض میں دیا، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیا، اور لڑکا یہ کہے گا، آپ نے، اس سے پوچھا جائے گا آپ نے قبول کیا، تو وہ کہے گا ہاں میں نے قبول کیا۔ تو یہ اس نے کہا میں نے دیا اور یہ کہہ رہا ہے میں نے قبول کیا، تو یہ دو الفاظ کے کہنے کے ساتھ یہ دو اجنبی آپس میں حلال ہو گئے، جن کا آپس میں پہلے دیکھنا جائز نہیں، بات کرنا جائز نہیں، ایک دوسرے سے قریب ہونا جائز نہیں، اور اب اتنا تعلق ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو گئے۔ جس طرح سے لباس کو آدمی کے ساتھ قربت رہتی ہے اور آدمی کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، چھپاتا ہے، اسی طرح سے اب عورت مرد کی عزت اور مرد عورت کی عزت، یہ اتنا کس طرح سے یہ تبدیلی کیا آئی ہے کہ پہلے تو ناجائز تھے، چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے ناجائز تھے، اب جائز، اب کیسے جائز ہو گئے؟ اس لیے کہ ایجاب و قبول ہوا، اور ایجاب و قبول کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، صرف یہ دو جملے نہیں ہیں کہ وہ کہے کہ میں نے دے دیا اور یہ کہے میں نے قبول کیا، نہیں، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک عہد ہے، اس میں بیچ میں اللہ پاک کا نام ڈالا گیا ہے، اور شروع میں یاد ہوگا بتایا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو کہ جس رب کا نام تم استعمال کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ کی شریعت استعمال ہوئی ہے نا، شریعت میں یہ ایجاب و قبول کو مقرر کیا گیا ہے، اللہ کا نام بیچ میں آیا، اور کیا ہے، اور گویا کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، عورت کی طرف سے وکیل کہہ رہا ہے یا عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، اگر وہ عورت یوں کہہ رہی ہے یا عورت کی جانب سے وکیل کہتا ہے کہ میں نے دے دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خاتون یہ آپ کے گھر کی پابند ہے، ہماری بچی، ہماری بہن،
اب اس کے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ تمام حقوق اس نے ادا کرنے ہیں. اس نے اپنے آپ پر آپ کو قدرت دینی ہے، ازدواجی حق ادا کرنے کی قدرت دینی ہے، اور آپ کے گھر کی نگہداشت کرنی ہے، آپ کے بچوں کی اس نے تربیت کرنی ہے، آپ کی عزت کی اس نے نگہداشت کرنی ہے، آپ کے رازوں کی اس نے حفاظت کرنی ہے. یہ سب کی سب اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. تو میں نے قبول کیا کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کے تمام مالی حق بھی ادا کروں گا، ازدواجی حق بھی ادا کروں گا، اور اس کے نان نفقے کا بھی خیال رکھوں گا، اس کی رہائش کا بھی خیال رکھوں گا، اس کو میں کہیں کسی بھی جگہ پر بے عزت اور بے پردہ نہیں ہونے دوں گا، اور اس کو جو ہے میں معاشرے میں عزت دے کر رکھوں گا. یہ وہ سارے کے سارے عہد اس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے کہا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتیں آپ سے سخت عہد لے چکی ہیں. یعنی ایجاب و قبول کے بیچ میں یہ عہد ہوا ہے. تو اس کو صرف رسمی کاروائی نہ سمجھی جائے، یہ سارے مسائل جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اب تمہارے لیے یہ مہر کا لینا، وصول کرنا، واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک رسم ہوتی تھی، اور اس کو بھی لوگ عام طور پر برا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بیٹے کا باپ یعنی نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر باپ نے، وہاں رواج تھا اور چونکہ گنجائش بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 نکاح کیے ہوئے ہے، 3 نکاح کیے ہوئے ہے، تو اب اس آدمی کا جو بیٹا ہے، اس بیٹے نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا کہ باپ نے ایک کو طلاق دی، 3 بیویاں ہیں اس کی، یہ کسی اور سے ہے، اور ایک کو اس نے طلاق دی. جب طلاق دے دی تو اس عورت سے جو باپ کی مطلقہ ہے اس سے بیٹا نکاح کر لیتا ہے. تو کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، یعنی باپ کی منکوحہ بھی حرام ہے اور بیٹے کی منکوحہ بھی آدمی پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت تم نکاح کرو، ما ان خواتین سے، نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن سے نکاح کیے ہیں تمہارے آبا نے، من النساء عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو زمانہ جاہلیت میں گزر چکا تو گنجائش ہے. وہ جو گزر چکا وہ معاف ہے، وہ معاف ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ سخت بے حیائی ہے کہ والد کی منکوحہ سے کوئی نکاح کرے، وَمَقْتًا، اور سخت غصے کی بات ہے، اللہ کے نزدیک بڑے غضب کی بات ہے. مقتن غضب اور غصہ. وساء سبیلا، اور بڑا بدترین راستہ ہے، یہ راستہ جائز نہیں ہے، اس راستے کو کوئی نہ اختیار کرے. تو یہاں سے محرمات کا بیان ہے کہ کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. تو 15 قسم کی عورتوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے محرمات، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ، وہ تمہارے لیے حرام ہے. اس کے بعد آگے جو محرمات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں ایک محرمات نسبیہ، دوسرا محرمات رضاعیہ، اور تیسرا محرمات بالمصاہرہ، اور چوتھا محسنات. یہ 4 قسم کی محرمات ہیں. توجہ فرمائیں. پہلا کیا کہا؟ محرمات نسبیہ، وہ عورتیں آپ پر جو حرام ہیں نسب کے اعتبار سے. ماں تمہاری نسبن ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. بیٹیوں سے، اسی طرح سے جناب بہنوں سے، اسی طرح سے خالاؤں سے، اور اسی طرح سے پھوپھیوں سے، اور اسی طرح سے بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ تمہارے لیے محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں. نسبن حرام ہے، ان کا نسب آپ کے قریب ہے، لہذا یہ تمہارے لیے حرام ہے. دوسری ہیں محرمات رضاعیہ. محرمات رضاعیہ کون سی؟ وہ عورت جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، ماں تو نہیں ہے لیکن اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور اس بچے نے اس سے دودھ پیا ہے 2 سال کی مدت کے اندر، تو اب وہ عورت اس پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. جی ہاں، اگر دودھ میں 2 شریک ہیں، اسی وقت دودھ میں شریک ہے کوئی اور اس عورت کا بچہ، چاہے اسی کا ہو چاہے کوئی اور ہو، تو وہ بھی تمہارا رضاعی بھائی ہے یا رضاعی بہن ہے، وہ بھی حرام ہے. لیکن باقی جو اس وقت کے دودھ میں شریک نہیں تھے وہ حرام نہیں. تو یہ ہے محرمات رضاعیہ.
اور تیسرا ہے محرمات بالمصاہرہ. محرمات بالمصاہرہ کا مطلب سسرالی رشتے. آدمی کے لیے اس کی ساس حرام ہو گئی ہے، اور آدمی کے لیے اس کی سالی حرام ہے جب تک بیوی نکاح میں ہے. ہاں، بیوی سے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ساس حرام ہی رہے گی پھر بھی، چاہے بیوی مر جائے چاہے بیوی مطلقہ ہو جائے، جب بھی ہر صورت کے اندر وہ تو حرام ہی. اور چوتھی محصنات. محصنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے نکاح میں ہوں، تو کسی کے نکاح میں ہوں تو ان کو تو اپنے نکاح میں لانا جائز تھوڑی ہے. تو یہ محرمات ہیں. یہاں پر 15 قسمیں بن جاتی ہیں یہ کل. دیکھیں، حرمت علیکم، حرام قرار دی گئی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں. یہاں ماؤں سے مراد جو ہے سب مراد ہے. امہاتکم، اصول تمہارے اوپر حرام ہے. اصول سے مراد اوپر کے سارے رشتے، یعنی ماں بھی، دادی بھی اور نانی بھی، سب. سمجھے؟ وبناتکم، اور تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں تمہاری بیٹیاں. فروع، نیچے کے سارے رشتے آ جائیں گے اس میں. بنات میں سب آ جائیں گے، بیٹیاں بھی اور پوتیاں بھی اور نواسیاں بھی، سب شامل ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری اخواتکم، تمہاری بہنیں، وہ تمہارے اوپر حرام ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیچھے بہنوں کی اور بھائیوں کی 3 قسمیں بتائی تھی. سمجھی؟ اخیافی، علاتی، حقیقی. حقیقی ماں باپ دونوں شریک، وہ بھی حرام. صرف ماں شریک، وہ بھی حرام. صرف باپ شریک، وہ بھی حرام سارے. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. وخالاتکم، تمہاری خالائیں تمہارے لیے حرام ہیں. وبنات الاخی، اور تمہاری بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. جب یہ حرام ہیں تو پھر ان عورتوں سے آدمی کو پردہ نہیں ہے، اور ان عورتوں کو بھی ایسے اپنے محرم رشتوں کے پاس جانے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اگر کسی محرم رشتے کے پاس جانے کے بعد کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، پھر کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اور دوسرا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کہ جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. میں نے عرض کیا کہ کب دودھ پلایا ہو؟ 2 سال کی مدت کے اندر، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ اس نے پیا ہو تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح سے اخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ. کون سی؟ رضاعی بہنیں. جس طرح سے رضاعی ماں حرام، اسی طرح سے رضاعی بہن بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور سسرالی رشتوں میں وَأُمَّهَاتُ، اور عورتیں. اب وَأُمَّهَاتُ مائیں، نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس. اب تمہاری بیویوں کی مائیں، یہاں پر بھی وہ ساری بات آئے گی. تمہاری بیوی کی ماں بھی حرام، اور تمہاری بیوی کی نانی بھی حرام، اور تمہاری بیوی کی دادی بھی حرام، اور تمہاری بیوی کی حقیقی ماں بھی حرام، رضاعی ماں بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. یہ ربیبہ یہ کیا ہے؟ اور وہ بچیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. کون سی بچیاں؟ جو تمہاری بیوی کی بچیاں کسی اور شوہر سے ہوں. ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ مطلقہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا، اس کا شوہر مر گیا ہے مثال کے طور پر، یا اس کو طلاق ہوئی ہے اور وہ 7 بچیاں لے کے آئی ہے مثال کے طور پر. اب وہ بچیاں اس مرد پر کیا ہیں؟ حرام ہیں. وہ اس کی بیٹیوں کی طرح ہو گئی ہیں. سمجھی؟ تو سوتیلی بیٹیاں اسی کہلائیں گی، اور وہ بھی اس پر کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر نکاح صرف ہوا ہے، اس نے نکاح کیا اس عورت سے اور نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس کی جو بیٹی ہے اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن اگر رخصتی ہو گئی ہے، اس دیواجی تعلق اس نے اس عورت سے قائم کر لیا، اب اس کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے تھی اب اس کے لیے حلال نہیں ہے.
بس یہ بات بتائی. دیکھیں وربائبکم اور ربائب اور فرمایا وہ ربیبہ کہتے ہیں جو تربیت میں ہو. اللاتی فی حجورکم وہ ربیبہ لڑکیاں اور وہ بچیاں اللاتی فی حجورکم جو تمہاری تربیتوں کے اندر ہیں جو تمہارے پاس پڑھ رہی ہے من نسائکم تمہاری بیویوں کی اللاتی دخلتم بہن تمہاری وہ بیویاں کے جن سے ازدواجی تعلق تمہارا قائم ہو چکا ہو خلوت صحیحہ تم نے ان سے کر دی ہو تو تب اب اس کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے وہ ساتھ لے کر آئی ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تمہارا ازدواجی تعلق اس عورت سے قائم نہیں ہوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کی جو بیٹی دوسرے شوہر سے ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر نکاح ہوا اور طلاق واقع ہو گئی ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے تو اب جائز ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وہ حلائل اور فرمایا حلائل حلیلہ کی جمع ہے اور حلیلہ بھی کہا جاتا ہے بیوی کو. وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں الذین من اصلابکم تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی تمہارے حقیقی بیٹے. یہ احتراز کیا ہے متبنہ سے. متبنہ وہ شامل نہیں ہے. کیا مطلب کہ کوئی آدمی اگر کسی شخص کو کسی بچے کو گود لے لیتا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے. جب اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی بھی کراتا ہے. شادی ہونے کے بعد کچھ وقت کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اب اس بیوی سے یہ نکاح کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں ہے یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ اور انہوں نے زینب بنت جحش کو طلاق دے دی اور زینب بنت جحش کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا. پھر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے ان تجمعوا کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو تم جمع کرو. یہاں پر بھی ساری باتیں دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. دو رضاعی بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے دو اللاتی اور اخیافی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. جو صرف ماں شریک ہیں یا صرف باپ شریک ہیں ان کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے دو بہنوں کو. اچھا جب دو بہنوں کو جائز نہیں ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ آپ یہ بھی لگائیں گے یہ ضابطہ بھی کہ ہر وہ دو رشتے جمع کرنا ایک نکاح میں جائز نہیں ہے جو آپس میں محرم ہو. یعنی ان میں سے اگر ایک کو آپ مرد تصور کریں تو اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ نہ ہو. مثلا خالہ بھانجی ہیں خالہ بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ خالہ اور بھانجی محرم کا رشتہ ہے. پھوپھی اور بھتیجی محرم ہونے کا رشتہ ہے. تو پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو بھی ایک نکاح میں کوئی جمع نہیں کر سکتا. سمجھے جی. ایک آدمی ان دونوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا. جیسے دو حقیقی بہنوں کو رکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے ان کو بھی رکھنا جائز نہیں ہے. تو دو حقیقی بہنوں کو بھی جائز نہیں ہے ایک نکاح میں جمع کرنا. اسی طرح سے رضاعی کو بھی اور اسی طرح سے اخیافی اور اللاتی کو بھی اور اسی طرح سے ہر وہ دو رشتے جو آپس میں محرم ہوں دو لڑکیاں جو آپس میں محرم ہوں دو عورتیں آپس میں محرم ہوں کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد تصور کریں تو ان کا نکاح آپس میں جائز نہ ہو. ایسی دو خواتین کو بھی آپ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے بیک وقت. ان اللہ کان غفور الرحیم ہاں اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اگر پہلے سے کوئی غلطیاں ایسی ہو گئی ہے تو اللہ بہرحال درگزر کرنے والا ہے. والمحصنات اور چوتھی قسم کی وہ عورتیں والمحصنات اور وہ پاک دامن عورتیں والمحصنات من النساء پاک دامن عورتیں یعنی جو کسی کے منکوحہ ہیں کسی کے نکاح میں ہیں نکاح صحیح ہوا ہو تو ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. الا ما ملکت یمینکم ہاں وہ باندیاں تمہارے لیے البتہ حلال ہیں جو کافروں سے مال کے طور پر حاصل ہوئی ہوں اور جنگ ہوئی ہو اور اس جنگ میں کوئی کافروں کی خواتین جو تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں تو ان سے تمہارا تعلق بغیر نکاح کے قائم ہو سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے حکم ہے تمہارے اوپر لاگو ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم اس کے علاوہ یہ جو 15 قسم کی عورتیں ہیں ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم تمہارے لیے حلال ہے مَّا وَرَاءَكُم اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اور کتنی سے کر سکتے ہو اس کی تصریح پیچھے آ چکی ہے کہ 4 تک کو کر سکتے ہو.
4 سے زیادہ نہیں. ان تبتغوا باموالکم، لیکن شرط یہ ہے کہ تم باقی عورتوں کو تم تلاش کرو اور ان سے تم نکاح کرو باموالکم، لیکن مال دے کر، یعنی مہر کی ادائیگی لازم ہے. بات سمجھے جی؟ تبتغوا سے مراد تنکحو ہے، نکاح کرو تم، لیکن باموالکم، مہر دے کر نکاح کرو، بلا مہر مت نکاح کرو. اور دوسری شرط یہ ہے محسنین غیر مصافحین، کہ جو تم نکاح کرو گے تم پاک دامنی کی نیت کر کے نکاح کرنا. پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے صرف محض اور محض اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور جنسی تسکین کے لیے نکاح نہ کیا جائے. محسنین، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، غیر مصافحین، اور زنا کو رواج دیتے ہوئے نہیں. اور غیر محسنین کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے کہ خفیہ طور پر اپنے تعلقات کو قائم نہ کیا جائے. فمستمتعتم به منہن، اور تم میں سے جو ان سے فائدہ حاصل کریں، نفع حاصل کریں عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، یعنی خلوت تمہاری ہو جائے ان کے ساتھ، فآتوہن اجورہن، تو تم ان کو دے دو ان کے مہر فریضۃً، یہ مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، کہ متعین کرنے کے بعد اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا مطلب؟ مہر مقرر ہو گیا، مرد نے بھی حامی برلی میں اتنا دوں گا اور عورت بھی اس بات پر راضی ہے، اس کے بعد عورت اپنا مہر چھوڑ دیتی ہے، آدھا چھوڑ دیتی ہے، کچھ چھوڑ دیتی ہے، تو یا یہ زیادہ دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما تراضیتم به، جو باہمی تم راضی مند ہو گئے ہو، رضا مند ہو گئے ہو، من بعد الفریضہ، مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہاں ایک رخصت دے دی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص نہ استطاعت رکھتا ہو، طولاً، جو تم میں سے جو شخص نہ استطاعت رکھتا ہو، طول کہتے ہیں طاقت کو، کوئی آدمی تم میں سے نہ طاقت رکھتا ہو کس چیز کی، ان ينكح المحصنات، کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، المؤمنات، پاک دامن اور مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے، فمما ملکت ایمانکم، تو بس پھر وہ کر لے اپنی باندیوں میں سے کسی باندی کے ساتھ، من فتیاتکم المؤمنات، لیکن وہ باندیاں کون سی ہوں؟ ایمان والیاں ہوں، ایمان والی باندیوں سے. تو بہرحال یہ چونکہ آج کل کا حکم تو ہے نہیں، اور اگر اب بھی وہی شرعی جہاد واپس لوٹ کے آتا ہے اور کوئی صورت ایسی بنتی ہے اور باندیاں مسلمانوں کے پاس آتی ہیں تو اب یہ حکم اسی طرح سے رہے گا، برقرار ہے. سمجھیں؟ حکم منسوخ نہیں ہوا، ہمارے زمانے میں اس کا وجود نہیں رہا، اس لیے. اللہ اکبر. اور جب تک اس چیز کا وجود تھا تو زنا کے جو ہے نا امکانات بہت کم تھے، کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ آزاد عورت سے نکاح کی اور باقی چیزوں کی استطاعت نہیں تھی تو وہ باندی لے لیا کرتا تھا اور باندی کو خرید لیا کرتا تھا، اور خریدنے کے بعد اس سے ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جائز ہوتا تھا. تو اس لیے زنا کے رواج نہیں تھے. واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ پاک جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو بھی، اور تم میں سے بعض کی طرف ضرورت مند بھی ہو، اور تمہارا بعض کا بعض سے جو تعلق ہے. فانکحوہن باذن اہلہن، لیکن یاد رکھنا کہ جب تم ان باندیوں سے نکاح کرو گے تو ان سے نکاح کرو لیکن ان کے مالکان سے اجازت لے کر، وآتوہن اجورہن، اور ان کو بھی پورا مہر دو، بالمعروف، جو عرف کے مطابق ہے. یہ نہ کہنا کہ جناب وہ باندیاں ہیں لہذا ہم نہیں مار دیں گے، نہیں. محصنات غیر مصافحات، اور وہ بھی پاک دامن بن کر رہنا چاہیں پاک معاشرے کے اندر تاکہ وہ بھی پاک دامن ہوں، اور غیر محصنات، اور محض اپنی خواہش کو پوری کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپ کر تعلق قائم کرنے والیاں ہوں. یہ عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ناجائز طریقے سے چھپ کر کوئی راستہ تعلق کا اختیار کرے. اپنے ماں باپ سے چھپ کر بیٹی اور اپنے بھائیوں سے چھپ کر بیٹی اگر ناجائز اور غلط تعلق قائم کرتی ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے. یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہے اور فرشتوں کی لعنت کی مرتکبہ ہو رہی ہے، اور ساری کائنات کی مخلوقات اس پر لعنت کر رہی ہیں. سمجھے جی؟
یہ نہ کہے کہ جناب ہاں مجھے یہیں سے نکاح کرنا ہے لہٰذا تو نکاح کرنا ہے تو پھر ماں باپ کو آگے کیا جائے، انہیں آگے کیا جائے کہ وہ نکاح کا پیغام لے کر جائے۔ از خود ان معاملات کو طے کرنا یہ ایک عزت مند خاتون کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کی عزت اور اس کے وقار اور معاشرے کے حسن کے خلاف ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور اگر وہ پاک دامن ہونا چاہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، اگر تمہاری باندیاں کوئی گناہ لے کر آتی ہیں، معنی یہ کہ باندی نے اگر زنا کر دیا ہے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر ہوگا نصف ما علی المحصنات، جو آزادوں پر ہے ان کا آدھا۔ یعنی کیا مطلب؟ باندی پر سزا جو نافذ ہوتی ہے نصف سزا نافذ ہوتی ہے، سمجھے جی؟ مثلا آزاد عورت اگر ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے 100 کوڑے لگتے ہیں، اور اگر باندھی اور وہ غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے تو اسے نصف سزا لگے گی 50 کوڑے۔ اسی طرح سے آزاد عورت اگر کسی پر تہمت لگاتی ہے تو اسے جو ہے وہ 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر باندھی لگائے گی تو اس کو 40 کوڑے لگیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، البتہ سنسار میں نصف نہیں ہو سکتا، اس میں تجزی جائز نہیں ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے جیسے آزاد عورت کو سنسار کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، فرمایا یہ حکم باندیوں کا جو ہم نے دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے العنت، جو جن کو ڈر لگتا ہو، العنت منکم، جن کو زنا کا اندیشہ ہو، زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ پھر باندیوں کو اختیار کر لے۔ لیکن فرمایا وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو گے، اپنی خواہش کو روک کے رکھو گے اور نکاح کا صحیح اور درست راستہ اختیار کرو گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے صاف صاف احکام سنائے۔ اس کا تعلق بھی ما قبل والے رکوع ہی سے ہے۔ یہ 2 آیت کر کے پھر بس کرتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، ویہدیکم، اور تمہیں دکھائے اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے حالات جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں تاکہ تمہیں عبرت حاصل کرو، ویتوب علیکم، اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے تمہارے نفع کو نقصان کو اور حکمت والا ہے، اس لیے اس نے حکمت کے مطابق احکام عطا فرمائے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور خوب سمجھ لو اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اللہ پاک تمہاری طرف رجوع کرے، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنا، ویرید الذین، وہ لوگ جو چاہتے ہیں یتبعون کہ پیچھے لگے، الشہوات، خواہشات کے، ان تمیلوا میلا عظیما، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے وہ حق سے بہت دور جا چکے، تمیلو میلان اختیار کر لیا انہوں نے، حق سے پھر گئے بہت دور۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے یہ آسان آسان احکام تمہیں دیے، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، یخفف عنکم، تخفیف تمہارے لیے اللہ پاک چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور کیوں انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، کیا معنی کہ انسان کمزور ہے کہ جب خواہشات کا غلبہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زنا کر بیٹھے، اس لیے اس کو آسان احکام دیے گئے، نکاح کو آسان کیا گیا، نکاح کے معاملات کو آسان کر کے بتایا گیا، پیش کیا گیا، اور نکاح کی استطاعت نہ ہو تو باندیوں کی صورت اس کو بتائی گئی ہے تاکہ یہ ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ اکبر۔